پھر ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سپہ سالاری میں خندق میں اترے اور الحمدللہ رب العالمین اسے بھی سر کیا اور بڑے احسن طریقے سے دونوں فریقین کے صرف 10 لوگ اس دنیا سے گئے اور بغیر کسی کشت و خون کے اللہ کریم نے دشمن کو احزاب کے میدان میں سارے گروہوں اور جتھوں کو انہیں منہ کی کھانی پڑی محض اللہ کی رحمت سے۔ اور ان ساری چیزوں میں ہمارے پاس سبق کیا ہے کہ اگر ہم اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لیں تو اللہ کریم ہمارا حامی و ناصر وارث و نصیر بن جاتے ہیں، اور اسی میں خیر اور اسی میں فیض ہے۔ اور یہ پڑھنے کا مقصد بھی یہ ہے کہ ہم کتاب اللہ کے ساتھ رجال اللہ کو پڑھیں اور پھر پورا پورا نور لیں، کیونکہ قرآن کتاب ہے تو جن پہ نازل ہوئی ہے وہ خیر البشر ہیں اور وہ اس کی چلتی پھرتی تفسیر ہیں۔ تو گویا یہ قرآن کی تفسیر ہے سیرہ، اور اس میں یہ ہے کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھامنا ہے۔ عشق مصطفیٰ عشق رب تک ملا دیتا ہے۔ فنا فی رسول اللہ فنا فی اللہ عطا فرماتا ہے انشاءاللہ العزیز۔ تو غزوہ خندق کے بعد اس وقت آپ کو صورتحال ساری پتہ ہے نا کہ خندق میں جو مدینہ کیا ایک ابھی گروہ رہتا تھا یہود کا، انہوں نے سب سے زیادہ کانسپائریسز کی اور سازشیں کی مسلمانوں کے خلاف، اور ایسی کہ عورتوں کے جو کمین گاہ تھی اس پہ اٹیک کی کوشش کی، مشرقین کو باقاعدہ اسلحہ دیا، غلہ اور رسد پہنچائی۔ اس کے علاوہ خیبر کے یہود کے ساتھ حی بن اخطب کے ساتھ مل کر انہوں نے اسلحہ جمع کرنا شروع کر دیا اور یہ سوچا کہ وہ اندر خانہ جنگی شروع کر دیں گے، کیونکہ مسلمان خندق میں مصروف ہیں تو ہم پیچھے سے ان کے گھروں اور چیزوں کو اجاڑ کے پیچھے سے پشت سے اٹیک کریں گے، یعنی یہ جوتے کا پتھر بہت چبھنے لگ گیا تھا۔ تو جس روز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خندق سے واپس آئے، یعنی دشمن اپنے منہ کی کھا کے لوٹا، اسی روز زور کے وقت جبکہ آپ بی بی حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان پہ غسل فرما رہے تھے ان کی حجرہ مبارک میں، کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور فرمایا کیا آپ نے ہتھیار رکھ دیے؟ حالانکہ فرشتوں نے تو بھی ہتھیار نہیں رکھے، اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے واپس ابھی آ رہا ہوں، یعنی انہیں بھگا کے آ رہا ہوں۔ یہ حضرت جبرائیل علیہ السلام فرما رہے ہیں، سمجھ آ رہی ہے نا آپ کو؟ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جب آپ غسل فرما رہے تھے حضرت بی بی ام سلمہ کے گھر حاضر ہوئے، فرمایا کہ آپ نے ہتھیار رکھ دیے ہیں؟ حالانکہ ابھی فرشتوں نے تو ہتھیار نہیں اتارے، اور میں بھی قریش کا تعاقب کر کے بس واپس چلا آ رہا ہوں، اٹھیے اور اپنے رفقا کو لے کر بنو قریظہ کا رخ کیجیے، میں آگے آگے جا رہا ہوں، ان کے قلعوں میں زلزلہ برپا کر دوں گا اور ان کے دلوں میں رعب اور دہشت ڈال دوں گا۔ یہ کہہ کر حضرت جبرائیل علیہ السلام فرشتوں کے جلوں میں روانہ ہو گئے۔ ادھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے کہا کہ وہ اعلان کر دیں، منادی کروا دیں کہ جو شخص سمع و طاعت پر قائم ہے، یعنی سنا اور اطاعت کی، جو اس پر قائم ہے وہ عصر کی نماز بنو قریظہ میں جا کے پڑھے۔ یہ نا مدینہ سے پیچھے ہٹ کے نا قلعوں میں، یعنی ان کے گھر تھے اور کھجوروں کے باغات تھے، جیسے ایک ہی بستی ایک ہی شہر ہو اور اس کے ایک حصے میں پیچھے ہٹ کر۔ تو آپ نے فرمایا کہ یہ اس وقت زور کا ٹائم تھا نا، آپ نے فرمایا عصر، یعنی زور پڑ چکے تھے، آپ غسل فرما رہے تھے اور زور کی نماز کا وقت تھا جب آپ خندق سے واپس آئے ہیں۔ تو پھر حضرت جبرائیل علیہ السلام پیش ہوئے اور انہوں نے فرمایا میں جا رہا ہوں، آپ میرے پیچھے آئیے۔ آپ نے منادی کروا دی، اور منادی والا کیا کہہ رہا تھا، اعلان کرنے والے کیا فرما رہے تھے، کیا حکم تھا کہ نماز جو ہے وہ بنی قریظہ کے قلعوں میں جا کے پڑھی جائے گی، اور اس کے بعد مدینے کا جو انتظام ہے وہ بہت دفعہ حضرت ابن ام مکتوم کو دیا گیا، اس دفعہ بھی یہی ہوا، اور حضرت علی کو جنگ کا پھریرا دیا گیا، یعنی علم دیا گیا، اور وہ بنو قریظہ کے قلعوں کے قریب پہنچ گئے تو بنو قریظہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر گالیوں کی بچاڑ کر دی، یعنی ڈٹائی دیکھیں۔ جب پھریرا، یعنی پھریرا کا مطلب ہے کہ علم اور منادی کہ بھئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی بے وفائی اور غداری کی وجہ سے آپ پہ اٹیک کر رہے ہیں، تو انہوں نے گالیوں کی بچاڑ کر دی۔ اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے جلوں میں روانہ ہو چکے تھے یہاں سے۔ جتنی دفعہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا نام نامی آئے، یاد دہانے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ کے اندر ایک سافٹ ویئر فٹ ہو جانا چاہیے کہ آپ زندگی میں جہاں بھی یہ نام نامی سنیں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر ہو تو آپ درود شریف ضرور پڑھیں، یا کم از کم ایک دفعہ تو پڑھیں، ورنہ تو 3 دفعہ پڑھیں نا، صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا صلی اللہ علیہ نبی الامی ہی، کوئی بھی صلی اللہ علیہ حبیب ہی،
اللہم صلی علی محمد افضل صلواتی، کوئی چھوٹے سے چھوٹا بڑے سے بڑا درود ابراہیمی پڑھ لیں تو کیا ہی بات ہے. تو لہٰذا اس کو یہ آپ کے اندر ایک آٹومیٹڈ سا سسٹم فٹ ہو جانا چاہیے. یہ جو ہم سیرہ پڑھے ہیں کتنی مرتبہ آپ کا نام گرامی آتا ہے، تو آپ پلیز درود شریف کو ضرور عادت بنائیں، اپنی نیکیاں بڑھوائیں، اپنی سیئحات مٹوائیں، اپنے درجات بلند کریں کہ آپ 1 گھنٹے کے اس اعتکاف کے بعد جب اٹھیں تو انشاءاللہ ہلکی پھلکی ہوں اور نیکیوں کے انبار ہوں، اور اللہ کے قرب میں اس خاص ایک ریڈیس میں جہاں اللہ کے دوست ہوتے ہیں، ولی اللہ، وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا. اللہ کریم کو دست تو محبت تو آئے گی نا، تو رحم تو آئے گا نا کہ میری بندیاں روز ایک مخصوص ٹائم پہ، جیسے ڈیوٹی ہے، یعنی آپ لوگ روزے سے سوتی ہوں گی، پھر فٹافٹ صبح الارم لگا کے پھر جاگنا ہے، بھائی شاور لینا ہے، زور پڑھنی ہے، کلاس میں بیٹھنا ہے. یہ سارا مجاہدہ اللہ کے ہاں بہت زیادہ قیمتی ہے. اس کو بڑے بھاری پیمانے پہ تولا اور ناپا جائے گا. آپ یہ نہ سمجھیں کہ میرا رب تو بڑا قدردان ہے، وہ اس کی بہت قدردانی فرمائے گا. یہ آپ کی مشقت رائے گا نہیں جائے گی، اس کے ہاں بہت بھاری تولی جائے گی. مہنگے داموں آپ نے خود کو رب کے ہستی کے سامنے فروخت کیا ہوا ہے. نہ آپ کا سونا اپنا، نہ جاگنا اپنا، ورنہ روزہ رکھا آپ مزے سے سو ہی رہے، آپ کو کیا ضرورت ہے کہ لاگ ان ہو رہی ہیں اور سن رہی ہیں بیٹھ کے. حالانکہ بعد میں آپ تک ریکارڈنگ بھی جا سکتی ہے کسی ذریعے سے، لیکن آپ لائیو کلاس میں آ رہے ہیں، تو لہٰذا آپ نے اس کو اپنے درجات کی بلندی کا باعث بنانا ہے درود شریف کی کثرت کے ساتھ انشاءاللہ العزیز. اللہ کریم آپ کو توفیق دے اور اخلاص کے ساتھ پڑھنے والوں میں سے بنائے اور قبول فرمائے، اور نسلوں میں اس کا نور منتقل فرمائے، اور ابا کی قبروں کو بھی اس نور سے روشن فرما دے. اور قیامت کے دن جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ پرز آف اسلام والے ہوں تو اس وقت یہ ایسے ہیروں کی طرح چمکے، جیسے ان کا نام پرز ہے نا، موتی، یہ موتیوں کی طرح چمکے میدان حشر میں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھ کے مسکرائیں انشاءاللہ العزیز. وکفا باللہ ولیاً وکفا باللہ نصیرا، کہ یہ میری بندیاں ہیں جو میرے لیے اپنے آرام کو تیاگتی تھیں، یہ میری بندیاں ہیں. اللہ کریم ہمیں ایسا بنا دے، اور جیسا ہم گمان کریں گے اللہ کریم ویسا کر دیں گے. وہ کہتا ہے میرا بندہ میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا مجھے ویسا ہی پائے گا. ہم نے گمان کر لیا، اس نے کر دیا میدان حشر میں ہمارے ساتھ انشاءاللہ العزیز. تو آپ اس تصور کے ساتھ انشاءاللہ بیٹھیں، قبلہ رخ ہو کے باوضو بیٹھا کریں درود شریف پڑھتے ہوئے انشاءاللہ العزیز، کیونکہ یہ کسی عام ہستی کا ذکر تو ہو نہیں رہا، ٹھیک ہے نا، یہ تو رب ذوالجلال، یعنی عرش پہ وہ ذات اللہ، اور فرش پہ خیر البشر محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اور فرشتوں میں جبرائیل علیہ السلام. یہ ان کی گفتگو شدید بات ہو رہی ہے، ان کی باتیں ہو رہی ہیں. تو اس عاجزی کے ساتھ انشاءاللہ اللہ کریم ہمیں میرے سمیت ہمیں عاجزی عطا فرمائے، اور انشاءاللہ اخلاص عطا فرمائے، تاثیر عطا فرمائے، اور متوجہ ہونا، دل کا متوجہ ہونا عطا فرمائے انشاءاللہ العزیز. اور وہ جب آئے گا جب ادب ہوگا، دل میں قدردانی ہوگی انشاءاللہ العزیز. تو اتنے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی مہاجرین اور انصار کے ساتھ روانہ ہو چکے تھے. آپ نے بنو قریظہ کے علاقے میں انا نامی، کڑانا بھی بعض جگہ پہ لکھا ہے، بعض میں آنا ہے، تو اس کنویں کا نام ہے جہاں آپ نے نزول فرمایا اس کے قریب. عام مسلمانوں نے بھی لڑائی کا اعلان سن کر فوراً بنی قریظہ کا رخ کیا. راستے میں عصر کی نماز کا وقت آ گیا، تو بعض نے کہا کہ جیسا کہ ہمیں حکم ہوا ہے کہ بنو قریظہ میں عصر پڑھیں تو ہم وہیں پہنچ کے عصر پڑھیں گے. تو بعض نے کہا کہ نماز کا ٹائم نکل رہا ہے، سورج غروب ہو رہا ہے، تو ہم جو ہیں ہم عصر ضائع نہیں کرتے، ہم پہلے عصر فوت نہ ہو جائے، ہم عصر یہاں ہی راستے میں پڑھ لیتے ہیں. کچھ نے راستے میں پڑھ لی، کچھ نے نہیں پڑھی. جب وہ بنو قریظہ تک پہنچے تو عشاء ہو چکی تھی. تو انہوں نے کیا کیا، انہوں نے پھر عشاء کے بعد یہ نماز پڑھی عصر کی. تو لہٰذا جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے یہ معاملہ پیش کیا گیا کہ آپ نے فرمایا تھا کہ نماز بنی قریظہ میں پڑھیں، کچھ صحابہ نے راستے میں پڑھ لی کہ نماز قضا نہ ہو جائے، اور کچھ نے آپ کے حکم کی تعمیل میں عشاء کے بعد پڑھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی بھی فریق کو کوئی سخت سست نہیں کہا، یعنی جنہوں نے پڑھی انہوں نے نماز قضا ہونے کے خوف سے پڑھی، اور جنہوں نے نہیں پڑھی انہوں نے اطاعت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے کی محبت میں نہیں پڑھی، تو آپ نے دونوں کو درست قرار دیا. بہرکاف مختلف ٹکڑیوں میں بٹ کر اسلامی لشکر
बनु कुरैजा के इलाके में पहुंच रहा था। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जाके शामिल हो रहा था। बनु कुरैजा के कलों का मुआसरा कर लिया गया। इस लश्कर की कुल तादाद 3000 थी, इसमें 30 घोड़े थे, यानी प्रॉपर लश्कर था। जब मुआसरा सख्त हो गया तो यहूदियों के सरदार काब बिन असद ने, ये वही काब बिन असद है ना जिसने यही बिन अख्तब के साथ मिलकर चालबाजियां की थी, लेकिन पता था ये सच्चे नबी हैं, और यही बिन अख्तब से भी कहा था कि बातें जो हम कर रहे हैं उन तक पहुंच जाएंगी, वो सच्चे नबी हैं। तो उसने अपने यहूदियों के सामने 3 तजावीज रखी। उसने कहा हम फंस गए हैं, बेशक हमारे पास खुर्दोनोश का सामान बड़ा है, हमारे पास किले हैं, असला बेशुमार है, हम इस मुआसरे को साल तक जारी रख सकते हैं, लेकिन जैसा कि जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने अल्लाह का मैसेज दिया था अल्लाह अज़्ज़ व जल का कि अल्लाह करीम उनके दिलों में रौब और खौफ डाल देगा, असबाब के होते हुए भी उनके दिलों में रौब डाल दिया गया। और उसने 3 सजेशन जो है वो अपने साथियों को दी। एक तो ये थी कि इस्लाम कबूल कर लें और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन में दाखिल होकर अपने बाल बच्चे माल बचा लें, और ये भी कहा कि वल्लाह तुम लोगों पर यह बात वाज़ेह हो चुकी है कि वो वाकई नबी और रसूल हैं, और वही है जिन्हें तुमने अपनी किताब में पढ़ा है, जिनके बारे में पक्का पता है, मान लो। दूसरा ये था कि अपने बच्चों और बीवी को अपने हाथों से कत्ल करो, फिर तलवार लेकर निकल पड़ो और टकरा जाओ, या फतह पाओ या सब मारे जाओ, ताकि तुम्हें पीछे फिक्र ना हो बीवी बच्चों की। या फिर ये कि सहाबा इकराम पर धोखे से सनेचर के दिन, हफ्ते के दिन, क्योंकि वो सबत का दिन था, उस दिन उन्होंने कहा कि सहाबा इकराम जो हैं वो लेजी होंगे, यानी उन्हें पता है कि आज आप हमला नहीं करेंगे, तो धोखे से उस दिन यानी इत्मीनान से होंगे मुसलमान, आप अटैक कर दो। जो उन तीनों में तुम्हें से कोई नहीं मानी। जिन पर उनके सरदार ने कहा, गुस्सा आया ना उसने कहा तुम में से किसी ने माँ की कोख से जन्म लेकर आज तक कोई हिकमत और होशबंदी नहीं सीखी, तुम्हें अक्ल ही नहीं है ना। इन तजावीज को रद्द करने के बाद बनु कुरैजा के पास एक ही रास्ता रह जाता था कि वो आपके सामने हथियार डाल दे और अपनी किस्मत का फैसला आप पे छोड़ दे। लेकिन उन्होंने चाहा कि हथियार डालने से पहले, सरेंडर करने से पहले, सबमिशन से पहले हम क्या करें कि हम अपना एक बंदा भेजे नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास, और उनसे कहा कि आप हमारे पास हजरत अबू लुबाबा को भेज दें, वो हमारे मशीर हैं, हमारे हलीफ हैं जाहिलियत के दौर के, हम उनसे मशवरा करने चाहते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हजरत अबू लुबाबा को भेज दिया, क्योंकि उनके पुराने बागात, जमीनें सांझी थी, आल औलाद, यानी बहुत ज्यादा हलीफ थे दोनों कबीले। तो हजरत अबू लुबाबा से उन्होंने कहा कि हमारी दोस्ती है, ये नाम भी आप साथ साथ याद करती जाए। जब बच्चों के नाम रखने की बारी आती है तो आप कहती हैं हमें कोई साहब गया, तो साहबा में से नाम नहीं मिलते। ये देखें, ये अबू लुबाबा और लुबाबा लेडीज का भी नाम है, हजरत अब्बास की फूफी का नाम भी लुबाबा है, और ये अबू लुबाबा मर्दों का भी नाम है। तो मर्द हजरात जो हैं जब ये पहुंचे ना, तो यहूदी इतने खौफ था उनके दिलों में, तो मर्द इनकी तरफ दौड़ पड़े, औरतें और बच्चे धाड़े मार मार कर रोने लगे। जब ये हालत देखी तो हजरत लुबाबा भी रोने लगे। तो यहूद ने कहा, अबू लुबाबा क्या आप मुनासिब समझते हैं कि हम मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हथियार डाल दें? आपने फरमाया हाँ, लेकिन साथ ही अपनी गर्दन की तरफ भी इशारा कर दिया कि तुम्हें काट दिया जाएगा, क्योंकि गद्दारी की सजा आज भी मौत है ना। आज भी कानून जो कि स्टेट के खिलाफ गद्दारी करता है उसकी सजा मौत है। तो लिहाजा आपने कहा हाँ, लेकिन साथ ही ऐसे इशारा कर दिया कि मारे जाओगे ना, जिसका मतलब था कि ज़िबा किए जाओगे। लेकिन उन्हें फौरन एहसास हुआ कि ये अल्लाह और रसूल के साथ खयानत है, कि मैंने उनका राज यानी बता दिया, ये खयानत है। वो रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास वापस नहीं आए, सीधे मस्जिद नबवी में गए और एक खंबे के साथ हजरत अबू लुबाबा ने एक पोल के साथ खुद को मस्जिद नबवी में बांध लिया और कसम खाई कि अब उन्हें अल्लाह के रसूल अपने दस्ते मुबारक से खोलेंगे और आइंदा बनु कुरैजा की सरजमीन में वो कभी दाखिल नहीं होंगे। इधर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम महसूस कर रहे थे कि वापस नहीं आए हजरत अबू लुबाबा, देर हो गई है। जब उन्हें तफसीलात का इल्म हुआ तो फरमाया, अगर वो मेरे पास आगे होते तो मैं इनके लिए बख्शिश की दुआ कर देता, लेकिन जब वो ही काम कर बैठे हैं तो अब मैं भी उन्हें उस जगह से नहीं खोल सकता, यहाँ तक कि अल्लाह उनकी तौबा कबूल फरमा ले। इधर अबू लुबाबा रजी अल्लाह ताला अन्हु के इशारे के बावजूद बनु कुरैजा ने यही तय किया कि वो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हथियार डाल देंगे और जो फैसला आप मुनासिब समझे आप उनके लिए कर ले, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम तवील अरसे तक मुआसरा बर्दाश्त नहीं कर सकते। और हालांकि उल्टा हिसाब था, उनके पास खाना पीना, किले, पानी, चश्मे, कुएं सब कुछ था, असला,
مسلمان کھلے میدان میں پڑے تھے اور سردی تھی خون منجمد کرنے والی، بھوک، سختیاں، اور ابھی خندق سے وہ آئے ہیں، تھکان سے چور ہیں، اور ادھر یہ اصحابی جنگ تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، ان کے حوصلے ٹوٹتے جا رہے تھے۔ اور جب حضرت علی کرم اللہ وجہہ، حضرت زبیر بن عوام آگے بڑھے تو حضرت علی نے گرج کے کہا اور اعلان کیا، ایمان کے فوجیوں، خدا کی قسم، اب میں بھی یا تو وہی چکھوں گا جو حمزہ نے چکھا تھا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، اور ان کا قلعہ فتح کر کے رہوں گا۔ یہ چیز اور ان پہ روب ڈال رہی تھی اور مسلمانوں کا ایمان بڑھا رہی تھی۔ چنانچہ حضرت علی کا یہ عزم سن کر بنو قریظہ نے جلدی سے اپنے آپ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے کر دیا، یعنی سرنڈر کر دیا کہ جو آپ فیصلہ مناسب فرمائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا کہ مردوں کو باندھ دیا جائے، اور چنانچہ حضرت محمد بن مسلمہ کے زیر نگرانی سب کے ہاتھ باندھ دیے گئے، عورتوں اور بچوں کو مردوں سے الگ کر دیا گیا۔ اوس کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور کہا کہ آپ نے بنو کینکا کے ساتھ جو سلوک فرمایا تھا وہی ان کو ساتھ کریں، کیونکہ بنو کینکا جو ہیں وہ خزرج کے حلیف تھے نا، تو انہوں نے کہا کہ اس قبیلے کے جو حلیف ہیں دوسرے قبیلے کے، آپ نے ان کے حلیف کچھ فارغ کیا تھا، کہا تھا کہ اونٹوں پہ سامان لا دو، نکل جاؤ، اب یہ ہمارے حلیف ہیں، یہ اوس کے حلیف تھے، تو انہوں نے کہا کہ قریظہ ہمارے حلیف ہیں، اوس والوں نے کہا تو آپ ان کے بارے میں وہی فیصلہ کریں جو انہوں نے کیا ہے۔ تو لہٰذا آپ نے فرمایا کیا آپ لوگ اس بات پہ راضی ہیں کہ ان کے متعلق آپ کا فیصلہ آپ کا ہی ایک آدمی کرے، آپ میں سے میں ایک آدمی کو کہتا ہوں وہ جو فیصلہ کرے گا قبول ہے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں؟ آپ نے فرمایا تو یہ معاملہ سعد بن معاذ کے حوالے کریں۔ اوس کے لوگوں نے کہا ہم اس پہ راضی ہیں۔ حضرت سعد بن معاذ کو بلایا گیا اور وہ مدینہ میں تھے۔ آپ کو پتا ہے نا کہ وہ لشکر کے ہمراہ نہیں آئے تھے کیونکہ خندق میں ان کے بازو میں تیر لگا تھا اور ان کی رگ کٹ گئی تھی۔ انہیں ایک گدھے پر سوار کرا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لایا گیا۔ جب وہ قریب پہنچے تو ان کے قبیلے کے لوگوں نے انہیں گھیر لیا، یعنی بنو اوس نے، اور کہنے لگے سعد اپنے حلیفوں کے بارے میں اچھا اور احسان کا فیصلہ کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ کو حکم بنایا ہے، آپ ان سے اس نے سلوک کرنا۔ مگر وہ چپ تھے، جب کوئی جواب نہیں دے رہے تھے تو لوگوں نے اور گزارش شروع کر دی، تو وہ بولے اب وقت آ گیا ہے کہ سعد کو اللہ کے بارے میں کسی کی کوئی پرواہ نہیں۔ یہ سن کر بعض لوگ اسی وقت مدینہ آئے، وہ سمجھ گئے تھے کہ ان کی گردنیں ماری جائیں گی، اور انہوں نے آ کے مدینہ میں یہ خبر بھی پھیلا دی کہ قیدیوں کو مار دیا گیا ہے۔ اس کے بعد حضرت سعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچے تو آپ نے فرمایا اپنے سردار کے استقبال کے لیے اٹھ جاؤ۔ لوگوں نے جب انہیں سواری سے اتارا تو آپ نے فرمایا اے سعد یہ لوگ تمہارے فیصلے پر اترے ہیں۔ حضرت سعد نے کیا میرا فیصلہ ان پہ نافذ ہوگا؟ لوگوں نے کہا جی ہاں، یعنی جو سب یہود تھے۔ مسلمانوں پر بھی؟ تو مسلمانوں نے کہا جی ہاں۔ انہوں نے پھر کہا جو یہاں ہے ان پر بھی، کیونکہ چہرہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف نہیں کیا ہوا تھا، دوسری طرف تھا، کیونکہ جلال اور تعظیم کی وجہ سے نا وہ آپ کی طرف صحابہ ایسے آنکھ میں آنکھ ڈال کے رخ ایسے ڈائریکٹ ہو کے بات نہیں کرتے تھے، اور یعنی کہ اب یہ تو نہیں کہہ سکتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی راضی ہیں۔ تو انہوں نے کہا کہ یہاں جو ہے سب، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سمجھ گئے کہ میری طرف اشارہ ہے۔ آپ نے فرمایا جی ہاں مجھ پر بھی۔ حضرت صاحب نے کہا تو ان کے متعلق میرا یہ فیصلہ ہے کہ مردوں کو قتل کر دیا جائے، عورتوں اور بچوں کو قیدی بنا لیا جائے، ان کے مال تقسیم کر لیے جائیں۔ رسول اللہ نے فرمایا تم نے ان کے بارے میں وہی فیصلہ کیا ہے جو 7 آسمانوں کے اوپر اللہ نے فیصلہ کیا ہے۔ حضرت صاحب کا یہ فیصلہ انتہائی عدل اور انصاف پہ مبنی تھا، کیونکہ بنو قریظہ نے مسلمانوں کے اس نازک وقت میں بادیدی کی، ٹھیک ہے، اور انہوں نے 1500 تلواریں، 2000 نیزے، 300 زریں، 500 ڈھالیں مہیا کی تھیں کفار کو، اور ان پر انہوں نے انہیں غلہ بھیجا تھا، حالانکہ ان کا معاہدہ تو مسلمان کے ساتھ تھا۔ اس فیصلے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر بنو قریظہ کو مدینہ میں لا کر بنو نجار کی ایک عورت جو حضرت حارث کی صاحبزادی تھی ان کے گھر میں سب کو قید کر دیا گیا۔ مدینہ کے بازار کے اندر خندق کھودی گئی، گہری خندق کھودی گئی، اور پھر انہیں ایک ایک جماعت کر کے اعلان کیا جاتا، فلاں 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 نام کی اناؤنسمنٹ ہوتی، اور ان خندقوں کے قریب لا کر ان کی گردن ماری جاتی اور اسی میں ان کو دفنا دیا جاتا۔ باقی جو قیدی تھے اپنے سردار حضرت کعب بن اسد سے یعنی دریافت کر رہے تھے، جو بچے ہوئے تھے کہ روز اعلان کیا جاتا ہے کچھ لوگ جاتے ہیں تو کیا ہو رہا ہے ان کے ساتھ، انہیں معاف کر رہے ہیں کہ انہیں غلام بنا کے بیچ رہے ہیں؟ تو وہ اپنے سردار کے پاس گئے، سردار کعب بن اسد کے پاس، کہ آپ کا کیا اندازہ ہے، انہیں کہاں لے کے جا رہے ہیں، ہمارے ساتھ کیا ہو رہا ہے؟ تو انہوں نے کیا تم لوگ
کچھ بھی نہیں سمجھ بوجھ رکھتے، دیکھتے نہیں، پکارنے والا رک نہیں رہا، یعنی کنٹینیوس گروپ لے کے جا رہا ہے، جاننے والا پلٹ نہیں رہا، یہ خدا کی قسم قتل ہے۔ بہرحال ان سب کی جن کی تعداد 600 اور 700 کے درمیان ہسٹورین نے لکھی ہیں، بغاوت کے جرم میں گردن ماری گئی۔ اس کارروائی کے ذریعے ان سانپوں کا مکمل خاتمہ ہو گیا جنہوں نے عہد بھی توڑا، مسلمانوں کی عورتوں پہ بھی اٹیک کیا اور اس نازک وقت میں دشمن کا ساتھ دیا۔ آج بھی دنیا کے کسی مقدمے میں بغاوت میں پھانسی کی سزا ہے۔ آپ نے پچھلے دنوں پاکستان میں سنا تھا نا کہ کتنے ہائی لیول کی ہائی کمان فوج میں سے غداری کے جرم میں پھانسی، جو بھی اسٹیٹ کے خلاف غداری کرے گا۔ اگر ایسا نہ ہو تو دنیا تو جنگل بن جائے نا، جس کے پاس تھوڑی اتھارٹی ہو وہ کھڑا ہو جائے بغاوت کے لیے، اور یہ کوئی جنگل کا قانون تو نہیں ہے نا، اور پوری دنیا میں مسلم نان مسلم اس کی سزا۔ تو بنو قریظہ کی تباہی کے ساتھ ہی بنو نذیر کا شیطان، آپ کو یاد ہے نا، حی بن اخطب، وہ خیبر سے آیا ہوا تھا اور اس نے یہاں یہ کعب کو بگاڑنے میں اور قریش کے ساتھ ساز باز میں بڑا کردار ادا کیا تھا، تو لہٰذا اب اس کی باری آئی۔ یہ حضرت ام المومنین حضرت صفیہ کے والد ہیں، بعد میں آپ پڑھیں گے کہ بی بی صفیہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی تھی، اور اس نے یعنی جب یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آیا نا، لایا گیا خدمت نبوی میں، تو اس نے ایک جوڑا پہنا ہوا تھا جسے ہر جانب سے اس نے انگلیوں سے پھاڑ دیا تھا تاکہ یہ میرا مہنگا ڈریس ہے، بعد میں غنیمت میں نہ رکھا جائے۔ اس کے ہاتھ گردن سے پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا، سنیے، میں نے آپ کی دشمنی پر اپنے آپ کو کبھی ملامت نہیں کی، یعنی مجھے کوئی افسوس نہیں ہے، اور مجھے یہ بھی پتا ہے جو اللہ سے لڑتا ہے مغلوب ہو جاتا ہے۔ پھر لوگوں کی طرف منہ کر کے کہا، لوگوں، اللہ کے فیصلے میں کوئی حرج نہیں، یہ نوشتہ تقدیر ہے اور ایک بڑا قتل ہے جو اللہ نے بنو اسرائیل پر لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد وہ بیٹھ گیا اور کہا، مارے میری گردن اڑا دی۔ اس واقعہ میں بنو قریظہ کی ایک عورت بھی قتل کی گئی۔ اس نے حضرت خلاد بن سوید پر چکی کا پارٹ پھینک کر اسے قتل کیا تھا، انہیں شہید کیا تھا، اور اسی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا تھا کہ ہر وہ بچہ جو بالغ نہیں ہے اسے قتل نہیں کیا جائے گا۔ چنانچہ حضرت عطیہ کرزی کو، جو نابالغ تھے، انہیں زندہ چھوڑ دیا گیا، بعد میں وہ مسلمان ہوئے۔ حضرت ثابت بن قیس نے کہا کہ زبیر بن باتا کو مجھے دے دیں اور ان کے اہل و عیال کو مجھے حبا کر دیں، کیونکہ اس حبا پر، کیونکہ ان کے مجھ پر کچھ احسانات ہیں، یعنی حضرت ثابت نے کہا کہ زبیر بن باتا کے مجھ پہ کچھ احسانات ہیں تو آپ مجھے ہبا کر دیں وہ فیملی۔ تو جب انہیں ہبا کی گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، آپ جو ان کے ساتھ سلوک کرو۔ تو جب ان کو ہبا کیے گئے تو انہوں نے حضرت ثابت نے اپنے دوست زبیر بن باتا جو یہودی سے، ان سے کہا کہ آپ آزاد ہو اپنے بچوں سمیت۔ تو زبیر بن باتا نے کہا کہ اس کی قوم قتل کر دی گئی۔ تو حضرت ثابت نے کہا کہ تم نے جو مجھ پر احسان کیا تھا میں اس کے بدلے میں آپ کو چھوڑ رہا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، مجھے آپ کا احسان نہیں چاہیے، مجھے میرے دوستوں تک پہنچا دو۔ لہٰذا ان کی بھی گردن کاٹ کے ان کے دوست یہودیوں تک یعنی موت دے دی گئی۔ البتہ حضرت ثابت نے زبیر بن باتا کے لڑکے عبد الرحمن کو زندہ رکھا کیونکہ وہ چاہتا تھا کہ مجھے نہ میرے باپ کے ساتھ بیچا جائے۔ وہ اسلام لائے، صحابی بنے۔ اسی طرح بنو نجار کی ایک خاتون ام المنذر سلمہ بن قیس نے کہا کہ مجھے سمول کرزی کے لڑکے رفاع دے دیں، مجھے ہبا کر دیں، تو ان کی گزارش منظور کی گئی۔ رفاع کو ان کے حوالے کیا گیا، وہ بھی زندہ رہے اور ایمان لائے۔ چند اور افراد نے بھی اسی رات ہتھیار ڈالے، اسلام قبول کیا، کیونکہ کہا گیا تھا اگر آپ اسلام قبول کر لیں تو ٹھیک ہے۔ تو عمر نامی ایک اور شخص جس نے بنو قریظہ کی بادعہدی میں شرکت نہیں کی تھی، یعنی وہ علیحدہ رہے تھے، وہ باہر نکلا اور اپنے پہرے داروں کے کمانڈر محمد بن مسلمہ نے دیکھا لیکن پہچان کر چھوڑ دیا، پھر معلوم نہیں، یعنی اسے جانے دیا کہ اس نے بادعہدی نہیں کی تھی، وہ ان کا ساتھ نہیں دیا تھا۔ بنو قریظہ کے اموال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کیے گئے۔ آپ نے ان کا خمس نکال کر باقی تقسیم کیے۔ جو گھوڑوں پر سوار آئے تھے ان کو 3 حصے دیے گئے، ایک حصہ گھڑ سوار کا، 2 حصے گھوڑے کے، پیدل کو 1 حصہ دیا گیا۔ قیدیوں اور بچوں کو حضرت سعد بن زید انصاری کو دیا گیا، وہ نجد لے گئے، انہیں بیچ کر ان کے عوض گھوڑے اور ہتھیار خرید لیے گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو قریظہ کی عورتوں میں سے حضرت ریحانہ بنت عمر کو منتخب فرمایا۔ ابن اسحاق میں ہے کہ وہ آپ کی وفات تک آپ کی ملک یمین میں رہیں، لیکن قلبی کا بیان ہے کہ انہیں 6 ہجری میں آپ نے آزاد کیا اور بی بی ریحانہ سے شادی کر لی۔
جب حجۃ الوداع کے بعد آپ تشریف لائے تو وہ ان کا انتقال ہو گیا اور وہ جنت البقیع میں دفن ہے۔ جب بنو قریظہ کا تمام ہو گیا تو حضرت سعد بن ابی وقاص کا، میں نے آپ کو سعد بن معاذ کا بتایا تھا نا کہ انہوں نے دعا کی تھی کہ اگر اور کوئی جنگ نہیں ہے مکہ والوں کے ساتھ تو مجھے موت دے دیں، لیکن مجھے بنو قریظہ کا انجام ضرور دکھائیں۔ تو اللہ کریم نے ان کے زخم کو، وہ پھوٹ پڑا سینے کا زخم جو تیر بازو اور سینے میں لگا تھا، تو مسجد نبوی کے قریب ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سعد بن معاذ کا خیمہ لگوا دیا تاکہ نمازی ان کی عیادت کر سکیں۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ ان کے سینے کا زخم جب پھٹا اور اس میں سے خون نکلا تو بنو غفار کے اور بھی خیمے تھے ساتھ، وہ لوگ یہ دیکھ کر ایک صبح حیران ہو گئے کہ خون نالیوں میں بہہ رہا ہے۔ انہوں نے کہا خیمے والوں یہ کیا ہے جو ہماری طرف آ رہا ہے بہتا ہوا؟ دیکھا گیا تو سعد کے زخم سے خون کی دھاریں تھیں اور اسی سے ان کی شہادت واقع ہوئی، کیونکہ یہ زخم انہیں خندق میں لگا تھا اور ان کی دعا قبول ہوئی تھی۔ حضرت جابر ایک روایت بیان کرتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ نے فرمایا سعد بن معاذ کی موت سے رحمان کا عرش ہل گیا۔ اور ایک اور روایت ہے کہ جب حضرت سعد کا جنازہ اٹھایا گیا تو منافقین کہہ رہے تھے کہ یہ کس قدر ہلکا جنازہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے فرشتے اٹھائے ہوئے چلتے ہیں، اور آج بھی یہ بات یعنی بہت زیادہ مانی جاتی ہے یقین کے ساتھ کہ جو جنازے بھاری ہوتے ہیں کچھ جنازے ہلکے ہوتے ہیں، کچھ جنازے تیزی سے چلتے ہیں اور کچھ جنازے کا سفر ہی نہیں کٹتا، کیونکہ جو جنازے ہلکے ہیں اور تیزی سے چلتے ہیں انہیں فرشتے اٹھائے ہوتے ہیں اور وہ اپنے جنت جیسے مقام کی طرف تیزی سے دوڑ کے جانا چاہتے ہیں۔ تو آپ نے فرمایا اس سے فرشتے اٹھائے ہوئے ہیں۔ یہ جامع ترمذی میں ہے۔ بنو قریظہ کے محاصرے کے دوران صرف ایک ہی مسلمان شہید ہوئے جن کا نام خلاد تھا، میں نے آپ کو بتایا نا چکی کا پارٹ ان کے اوپر پھینکا تھا ایک یہودیہ نے، اور اس کے علاوہ حضرت عکاشہ کے بھائی حضرت ابو سنان بن محسن نے محاصرے کے دوران طبعی موت ان کو ملی۔ آپ نام ذہن میں رکھتی جائیں، یہ عکاشہ، سنان، لبابہ، حذیفہ، یمان، لسٹیں بنایا کریں، کل کو آپ کو نام رکھنے اپنے بچوں کے۔ جہاں تک حضرت ابو لبابہ کا معاملہ ہے تو 6 دن اور 6 راتیں مسلسل وہ ستون سے بندھے رہے، یاد ہے نا جنہوں نے گردن کی طرف اشارہ کر دیا تھا۔ ان کی بیوی ہر نماز کے وقت انہیں کھول دیتی، نماز سے فارغ ہو کر وہ کہتے مجھے یہاں دوبارہ باندھ دو۔ اور ایک آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ام سلمہ کے مکان پہ تشریف فرما تھے۔ حضرت ابو لبابہ کا بیان ہے کہ حضرت ام سلمہ نے اپنے حجرے کے دروازے پر کھڑے ہو کر مجھ سے کہا ابو لبابہ خوش ہو جاؤ، اللہ نے تمہاری توبہ قبول کر لی۔ یہ سن کر صحابہ انہیں کھولنے کے لیے دوڑے تو انہوں نے انکار کر دیا، انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول کی بجائے کوئی اور مجھے نہ کھولے۔ چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز فجر کے لیے جب آپ نکلے، آپ وہاں سے گزرے تو انہیں کھول دیا۔ یہ غزوہ جو ہے نا یہ ذیقعد میں پیش آیا ہے، 25 دنوں کا یہ محاصرہ تھا، 25 دن کی جنگ تھی، اور یہ غزوہ احزاب، اور اس غزوہ کے بارے میں بہت سی آیات جو ہیں وہ سورۃ احزاب میں اکٹھی نازل ہوئی، یہ ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں نا، بنو قریظہ اور غزوہ خندق، اور دونوں غزوات کی جزیات پر، منافقین پر، یہود پر، ان میں پھوٹ ڈالنے پر، ان کی کم ہمتی پر، بدعہدی پر، غزوہ احزاب کی اگر آپ تفسیر پڑھیں تو آپ کو یہ ساری ڈیٹیل انشاءاللہ وہاں سے مل جائے گی۔ کسی بچی نے کہا ہے کہ کل آپ نے کہا تھا کہ بھئی معاف کر دیں، تو معاف ہم کرنا تو چاہتے ہیں لیکن دل سے ہم کر بھی دیتے ہیں، لیکن پھر وہ چیزیں ہمیں یاد آتی ہے جن لوگوں نے ہمیں دکھ دیے ہوئے ہیں، تو ہم کیا کریں؟ دیکھیے بیٹا، آپ کا معاملہ ادھر تک ہی ہے کہ آپ اپنے دل سے انہیں معاف کر دیں، باقی اگر پھر بھی وہ خیال آتا ہے تو اللہ پاک سے دعا کریں کہ میرے کریم اللہ مجھے توفیق دے کہ میں دل سے اس چیز کو کھرچ سکوں۔ میرا بس ادھر تک ہی تھا کہ میں نے انہیں معافی دی، اب میرے دل میں دوبارہ خیال آتا ہے تو کریم مالک آپ مدد فرما دیں۔ اللہ پاک مدد فرمائیں گے، اور یہ عشرہ ویسے بھی توبہ کا ہے، ہم لوگوں کو معاف کریں گے تو وہ ہمیں معاف کرے گا نا۔ ہم ویسے تو کہتے ہیں استغفار کریں، دوسرا عشرہ ہے، لیکن پہلے خود تو معاف کریں نا۔ اگر آج ہم معاف کر کے اور دوبارہ اس باتوں کو دل میں دہرائیں گے تو کیا پتہ کہ اللہ کریم اگر خدا نخواستہ ہمیں معاف کر کے اس دن پھر ہمیں دیکھیں تو ہمارے گناہ یاد آ جائیں، ہم یہ چاہیں گے؟ نہیں چاہیں گے نا۔ تو لہٰذا ہمیں دل سے لوگوں کو معاف کرنا ہے تاکہ رب سونا ہمیں مکمل طور پہ معافی عطا فرمائیں اور کبھی بھی ہم سے خفا نہ ہو جائیں۔ اور پھر آپ حضرت بلال کا واقعہ ذہن میں رکھیں نا کہ حضرت بلال پہ مکہ والوں نے کتنے ظلم کیے، گلے میں رسیاں ڈال کے گھسیٹا، مارا، چلتی ریت پہ لٹکایا، سینے پہ پتھر رکھے، زبان پہ انگارے رکھے،
اور رات کو ان سارے غلاموں کو مار پیٹ کے بھوکا رکھ کے زخموں سے چور مدینہ مکہ سے باہر ایک جھونپڑی میں جیسے جانوروں کو نہیں پھینکا جاتا ادموہیوں کو، وہ پھینک دیتے تھے. ان صحابہ کا بیان ہے کہ کرہنے کی آوازیں آتی تھیں تو ہم سمجھتے تھے کہ شاید کوئی کتا ہو خاصہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ کوئی جانور زخمی اور کرا رہا ہے. تو بعد میں پتہ چلا کہ یہ وہ غلام ہیں مکہ والوں کو جن کو وہ اس طرح رات کو ادموہا کر کے بھوکا پیاسا سردی میں پھینک جاتے ہیں. گرمی میں رات کو پتہ ہے صحرا میں ریت جو ہے وہ ٹھنڈی ہو جاتی ہے، دن کو وہ تپتی ریت پہ لٹاتے ہیں، رات کو ٹھنڈی جگہوں پہ باہر ان کو برہنہ پھینک دیتے تھے. تو یہ سب کچھ ہونے کے باوجود کیا ہمارے ساتھ یہ کیا لوگوں نے؟ اس کا 0.99 بھی نہیں. صرف کوئی باتیں ٹیڑھی میڑھی ہمارے بارے میں کی ہیں نا، کوئی بات نہیں. تو وہ کیا تھے کہ جب انہیں اذان کے لیے مسجد نبوی کی چھت پہ کھڑے ہوتے تھے نا، اذان دیتے تھے، تو ایک بڑھیا مدینہ کی کہتی ہے کہ میں نے سوچا میں سنوں تو صحیح، بلال جب اذان دیتے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو وہ کچھ بڑبڑاتے ہیں بعد میں دعا میں، کیا دعا مانگتے ہیں؟ تو اس نے کان لگائے تو کیا دعا مانگ رہے تھے؟ اے اللہ مکہ کے مشرکین کو معاف فرما دے، اے اللہ مکہ والوں کو معاف فرما دے. یہ ظرف چاہیے ہمیں. تو معاف کرنا سیکھیں گے، اور معاف کرنا صرف دوسروں کو معاف کرنا نہیں، یہ اپنے آپ کو بھی معاف کرنا ہے. جو لوگ دوسروں کو معاف نہیں کرتے وہ ایکچولی اپنے آپ کو معاف نہیں کرتے، وہ اسی میں کڑتے رہتے ہیں، سڑتے رہتے ہیں، رجتے رہتے ہیں. تو اگر آپ خود کو ایکچولی معاف کر رہی ہیں، دوسروں کو جو معاف کر رہی ہیں وہ خود کو معاف کر رہی ہیں، اس سے نجات دے رہی ہیں، اس تکلیف سے خود کو. تو لہٰذا پلیز معاف کرنا سیکھیں، معاف کرنا سیکھیں، اور اللہ پاک سے مانگا کریں. سورۃ شعراء کی وہ آیت نمبر 83 جو ہے نا، ربی حبلی حکما والحقنی بالصالحین، کہ اللہ کریم مجھے کیا ہبہ کریں، کیا انعام کریں مجھ پہ، مجھے حکمت دیں. حکمت سے مخلوق کے ساتھ جینا سیکھیں نا. حکمت سورۃ بقرہ میں ہے نا، جس کو حکمت دی گئی اوتی یا خیرن کثیرہ، اسے خیر کثیر دی گئی. تو اللہ کریم مجھے حکمت عطا فرمائے اور مجھے نیک لوگوں سے ملا دیں. ربی حبلی حکمن والحقنی بالصالحین. چھوٹی سی دعائیں، چھوٹی چھوٹی دعائیں اپنی زندگیوں میں شامل کر لیں. یہ موقع دوبارہ تھوڑی ملے گا کہ ہم روز گھنٹوں بیٹھیں اور باتیں کریں. یہ اللہ پاک نے چاہت دی ہے نا، تو یہ دعائیں ہماری زندگی کی کشتی میں شامل ہو جائیں. یہ نہ کہیں کہ اتنی دعائیں ہم کیسے یاد کریں گے. یہ بیلون ہے ہماری زندگی کی، یہ بوٹ، یہ کشتی، یہ غبارہ ہے، اس کے اندر جتنا مرضی دعائیں ڈالتے جائیں یہ اللہ کی رحمت سے ایمان اور وقت کی برکت کے ساتھ ایکسپینڈ ہوتی ہے، اور وہ اس میں فٹ ہوتی جاتی ہیں. وہ مسافر اس کشتی میں بیٹھتے جاتے ہیں. اور دعا کیا کریں کہ جو دعائیں ہماری زندگیوں میں شامل ہوئی ہیں، جب یہ کشتی پار اترے نا، جب تک یہ ہماری کشتی میں ہماری ہم نشین رہیں انشاءاللہ العزیز. وکفیٰ باللہ ولیٰ وکفیٰ باللہ نصیرا. اور کسی نے کہا ہے کہ بچے جو ہیں، چھوٹا بچہ ہے لیکن ضدیں کرتا ہے. ظاہر بچہ ضدیں نہیں کرے گا تو ہم کریں گے. بچے نے تو وہ کسی نے کہا نا کہ بھائی یہ کیا بچے کو، چھوٹے بچے کو نہ اٹھاؤ، اسے ہاتھوں کی عادت پڑ جائے گی اور یہ جو ہے پھر ہمیشہ کہے گا مجھے اٹھاؤ. تو میں نے کہا کہ 5 4 3 سال کا بچہ تھوڑی کہتا ہے اٹھاؤ، ہمیشہ کیسے عادت پڑے گی؟ سال ہی ہے نا جو لیٹا ہوا ہے، تو اٹھا لیں، چاہ پورا کریں. اتنی فکریں کرنے کی ضرورت نہیں کہ اس کو اٹھائیں گے تو ہاتھوں کا چسکا لگ جائے گا تو پھر کیا ہوگا. اٹھائیں بھائی، سال ہی اٹھوائے گا پھر تو وہ پاؤں پاؤں ہی ماشاءاللہ چلے گا نا. اور اسی طرح اگر ضدیں کرتا ہے تو کوئی بات نہیں، بچے ضدیں کرتے رہتے ہیں، اسی کا نام بچپن ہے نا. ہم ضدیں کریں تو لوگ ہمیں پاگل خانے میں دے آئے نا، کہیں کہ یہ سائیکو ہے. تو لہٰذا یہ ضدیں کرنا کوئی بات نہیں. جیسے بعض لوگ کہتے ہیں کہ بچوں کو جو ہے زیادہ لاڈیاں نہیں کریں. میں بھی کہتی ہوں لاڈیاں نہیں کریں، لیکن تشدد بھی نہیں کریں نا. یہ دیسی پیرنٹس جو ہے نا، انفارچونیٹلی ہمارے سمیت، وہ بچوں پہ آنکھ کا روب نہیں رکھتے، ہاتھ کا روب رکھنا چاہتے ہیں. آنکھ کا روب کہ بچے کو پتا ہو، چہرے کے تاثرات دیکھے اور اسے پتا چل جائے کہ میرے پیرنٹس کو یہ بات پسند نہیں آئی. یعنی لفظ استعمال کم کریں بچوں کے ساتھ. لفظ کہے بغیر بچے آپ کی بات سمجھ جائیں. یہ رشتہ، یہ بریجنگ جو ہے نا، یہ مسلسل اس پہ محنت کرنی پڑے گی. تو بہرحال بچوں کے لیے بڑا ہی آسان سا نسخہ ہے. چھوٹا بچہ ہے، اس کے ماتھے پہ ہاتھ رکھ کے صبح یا شہیدو پڑھ لیا کریں، یا شہیدو 11 بار. ٹھیک ہے، انشاءاللہ بہت متی ہوگا، بہت تابع فرمان ہوگا اللہ کی رحمت کے ساتھ. انشاءاللہ کوئی تکلیف نہیں دے گا. یا شہیدو کوئی مشکل ہے؟ اور یہ یا شہیدو اگر دانت درد کرے نا تو دانت پہ بھی داڑھ وغیرہ ہاتھ رکھ کے 11 بار پڑھ لیا کریں. اس میں متی ہو جاتا ہے، یہ دانت بغاوت کرنے لگتا ہے نا، تو آپ یا شہیدو اللہ کی گواہی دیتی ہیں کہ اللہ حاضر ہے، موجود ہے، حاضر ناظر ہے. ٹھیک ہے نا، وٹنس ہے.
تو وہ قابو آ جاتا ہے، کیونکہ اس کی تخلیق ہے نا، بچہ بھی مخلوق ہے. آپ اس کے ماتھے پہ، یہ بہت بزرگوں کا قول ہے، ماتھے پہ ہاتھ پھیرتے ہوئے یا شہیدوں پڑھ لیا کریں، انشاءاللہ ضدیں نہیں کرے گا. اور تھوڑی بہت کر بھی لے تو دیٹس فائن، بچے ہیں نا، پھر کب ضدیں کرتے ہیں. اب ہم کہ ہم ضدیں کریں تو نہیں کر سکتے نا، وہ ایک ٹائم ہے، بس کر لینے دیں انشاءاللہ. اور ویسے بھی لگیاں نے موجاں، لائی رکھی سونیاں، چنگیاں یا مندیاں نبھائی رکھی سونیاں. تو بس موجیں لگی ہوئی ہیں، چھوٹے چھوٹے ذکر اپنی زندگی میں شامل کر لیں. دل دوستاں، پتہ نہیں یہ محفلیں رہیں نہ رہیں، کچھ پتہ نہیں ہے، تو اللہ پاک نے موقع دیا، اس سے ہم فائدہ اٹھائیں اور کوشش کریں کہ اعمال سے بھی دل لگائیں، اخلاق کو بھی اچھا کریں. اور یہ جو اعمال آپ آگے بھیجتے ہیں نا، بعض بچوں کے فون آتے ہیں کہ ہم آگے لیکچرز اور یہ ذکر آف دا ڈیز جو بھیجتے ہیں، آگے پھیلاتے ہیں اس کو، تو یہ ایک میگنیٹ ہے، اس کے ساتھ آپ کے لیے رحمتیں لگ کے آتی ہیں. یہ دعوت کا کام ہے. اگر آپ کے ذکر بھیجنے سے کسی کی زندگی میں ایک ذکر شامل ہوا اور اس کے کوئی دکھ دور ہو گئے نا، تو آپ کو جب تک وہ سکھی رہے گا، اس کی ہر سکھ کی ہر عبادت، ہر دعا وہ آپ تک پہنچتی رہے گی، آپ کی نسلوں تک منتقل ہوگی. ٹھیک ہے نا، یہ آپ کے لیے حفاظت کا ایک قلعہ بن جائے گا. یہ ایک ایسی انویسٹمنٹ بن جائے گی کہ آپ کہیں پہ کچھ پیسے کسی بزنس میں لگا دیں، بس آپ کو تھوڑا زیادہ جو نفع ہو وہ آپ کو ملتا رہے گا، ملتا رہے گا. اور یہ جو ہے نا، یہ آپ ایکچولی شیطان کے مقابل کھڑی ہو رہی ہیں. وہ کہہ رہا ہے کہ مجھے مارا جا رہا ہے. شیطان کو حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ جب بندہ سجدہ کرتا ہے تو شیطان اپنے سر میں راکھ ڈالتا ہے، اپنے سر میں راکھ ڈال دیتا ہے. بچوں کے میسج آ رہے ہیں کہ آواز ٹوٹ رہی ہے. اب مجھے نہیں پتا، آپ علم نشرہ پڑھیں تاکہ آواز نہ ٹوٹے. سانس بھی تو ایک دن ٹوٹنی ہے نا، چلو ٹوٹنے دو آواز کو، انشاءاللہ خیر کی ٹوٹے نا. بعد میں بیٹا آپ لوگ اس کی آڈیو بھی سن سکتے ہیں انشاءاللہ عزیز. تو یہ جو ہم لوگوں کو اعمال دے رہے ہیں نا، یہ اعمال ایکچولی ایسے ہیں کہ جس میں ہم شیطان کو مار رہے ہیں، اور اس پہ کوئی دفعہ نہیں ہے، 302 کچھ نہیں لگنی. ٹھیک ہے نا، اس پہ انعام ملنا ہے اللہ کے ہاں سے. اور عشق اور محبت تو ویسے بھی ماننے کا ہی نام ہے نا، ماننے کا نام ہے. اب فجر کی ہم 2 سنتے پڑھتے ہیں، 4 نہیں پڑھتے، 10 نہیں پڑھتے، کیونکہ ماننا ہے، 2 کا حکم ہے، 2 پڑھ رہے ہیں. تو ہم مان رہے ہیں کہ نبوت کے سلسلے ختم ہو گئے ہیں، اب دعوت کا کام ہر کلمہ گو سے نکلے گا. تو اللہ کریم اس اپنے علم میں سے ہمیں علم عطا فرمائے، علت ذلت سے بچاتے ہوئے، عزت خیر اور برکت کے تاج پہناتے ہوئے ہم سے یہ کام کرتا رہے. اور بس ایک ہے کہ بد دعا نہیں دینی، لعنت نہیں کرنی. بہت سے بچوں کے بہت سے ایسے میسیجز آ رہے ہیں جس میں فیملی ہریسمنٹ ہے. تو پلیز جو بھی ہے میری جان، آپ نے بد دعا نہیں دینی، کیونکہ دنیا پہ اگر رحمت برسے نا تو یوں سمجھیں کہ اس وقت رحمت رمضان کی برس رہی ہے. اگر ہم لعنت کی جیکٹ پہن لیں گے نا، وہ رحمت پروف کوٹ ہے، تو ہم تک اللہ کی رحمت نہیں پہنچے گی. کیونکہ لعنت کے بارے میں ہے کہ اگر آپ کسی پہ کرتے ہیں وہ اس قابل نہیں ہے، وہ پلٹ کے آپ پہ آئے گی نا. تو ایسا نہ ہو کہ ہم رحمت پروف کوٹ پہن لیں لعنت کی صورت میں، اور اللہ کی وہ برستی رحمت جو ہے نا رمضان میں اور رمضان کے بعد بھی، ہم کسی کو بد دعا نہیں دیں گے، کسی پہ لعنت نہیں کریں گے. اور انشاءاللہ سجدے میں، ذکر میں اپنی ندامت دکھا کے اللہ پاک سے انشاءاللہ منوائیں گے. اور جو آپ کی مسجد بیت ہے جہاں پہ آپ سجدے کرتے ہیں، وہ جگہیں بڑی امپورٹنٹ ہیں. وہ جگہ جہاں سجدے کیے جاتے ہیں، وہ فرشتوں کی جماعتیں اترتی ہیں. وہ ایک روایت حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا، وہ جگہ جہاں سجدہ کیا جائے، اس کے جب وہ بندہ مرتا ہے نا سجدہ کرنے والا، تو آسمان کے دروازے روتے ہیں جہاں سے اس بندے کے لیے اور اس کی نسبت سے اس کے ساتھیوں کو رزق دیا جاتا ہے. وہ دروازے بھی روتے ہیں کہ یہاں سے اس کے ذکر اوپر جاتے تھے اور وہاں سے اس کی رزق نیچے اترتا تھا. اور ایک بزرگ مرنے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے سے کہا تھا نا کہ بیٹا اس گھر کے کونے کا خیال کرنا، اس میں نے اتنے قرآن ختم کیے ہیں، یہاں کوئی گناہ کا کام نہ کرنا. اور کچھ ایسے بھی گھرانے ہیں جن کے بارے میں یہ ہے کہ بہت عبادت کرنے والی اماں تھی، میں پرسنلی اس بات کو جانتی ہوں. اور بعد میں ان کے جانے کے بعد بچوں نے جان بوجھ کے، بہوؤں نے ان جگہوں پہ بچوں کے یعنی ڈائپر، پوٹیاں اور ایسی چیزیں، یعنی گند رکھا. بدبختی کی حد ہے نا، بدبختی کی حد. اللہ کے مقابلہ آ رہے ہیں. اماں جی کو کیا فرق پڑے گا، شی از گان، وہ تو اپنے معاملات اللہ کے پاس لے گئی. اللہ پاک ہمیں با ادب بنائے، با ادب اور با مراد. کیونکہ
عاد اور سمود کی جو بستیاں ہیں جن پہ اللہ پاک نے آسمان سے نشان زدہ پتھر بھیجے تھے، اور ان کو آسمان تک، بعض بستیوں کے بارے میں ایسا ہے کہ ان کو اٹھایا جاتا تھا آسمان تک، پھر نیچے پٹکا جاتا تھا. تو اللہ سے ہمیں ڈرنا ہے، اور ایسی جگہوں سے، ایسے لوگوں سے جن پہ عذاب یا ایسی کوئی سزا آئی ہوئی ہے ان کے لیے دعا مانگیں. لیکن جیسے ان بستیوں میں سے تیزی سے گزر جانا ہوتا ہے نا، ویسے ہی بس ان کا زیادہ ذکر نہیں کرنا ہوتا، بس ان کے لیے استغفار کریں اور ان سے ذرا نیوے نیوے ہو کے نا، سائڈ پہ ہو کے گزارا کریں. وہ کوئی بزرگ تھے نا، تو عید کے دن ان کو کسی نے پریشان حال دیکھا نا، تو انہوں نے کہا بھائی عید کا دن ہے، آپ نے نہ اچھے کپڑے پہنے، نہ آپ کو خوشی کا اظہار کر رہے ہیں. تو انہوں نے فرمایا تھا کہ میری عید جب ہوگی جب خاتمہ ایمان پہ ہو جائے گا. تو جو عمل کرتا ہے وہ تو خاتمہ بالخیر لے کے چلا جاتا ہے. آپ اس کے پچھلے اس جگہ پہ یا اس بندے کے معاملات کے ساتھ کیا کرتے ہیں اس کی فکر کی ضرورت نہیں ہے. دعا کریں کہ اللہ کریم انشاءاللہ ایسا انقلاب مصطفیٰ ہمارے ذریعے سے آ جائے کہ جیسے مدینہ کی گلیوں میں 10 سال کے بعد کوئی زکوٰۃ لینے والا نہیں بچا تھا نا، ویسے ہی ہم معرفت بھی پھیلائیں، ہم جسمانی رزق بھی پھیلائیں، ہم روحانی رزق بھی انشاءاللہ پھیلائیں، اور دل کا جو برتن ہے نا وہ خالی رکھیں، صرف معرفت کے موتی اس میں ڈالیں، صرف معرفت کے موتی. دنیا یہ کلاب الدنیا نہیں ہمیں بننا، دنیا کا کتا. معرفت کا برتن صاف رکھنا ہے. دنیا 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 بہت ہو گئی نا دنیا، اس میں رب کو بسائیں، ٹھیک ہے نا. اور جس کی قبولیت ہوگی وہی قابل بنے گا، یہ پکی بات ہے. پہلے قبولیت کرائیں، قبولیت عند اللہ کرائیں، اللہ پاک سے قبولیت دیں. اور جو بھی آپ بکس پڑھیں، کتابیں ان دنوں بچے بتا رہے ہیں، میسیجز آ رہے ہیں، تو اس پہ یعنی مور نبوت دیکھ کے پڑھیں. کوئی ایسی کتاب نہ پڑھ لینا جو عقیدہ خراب کر دے، کیونکہ جعلی مور دیکھ کے تو ہم کپڑا بھی نہیں خریدتے نا، جوتا نہیں خریدتے برانڈیڈ، بھائی یہ اوریجنل ہے وہ دیکھتے ہیں. تو اب جوتے کپڑے کے بارے میں تو ہم برانڈ دیکھیں، تو مور نبوت نہ دیکھیں، ہم وہاں برانڈ نہ دیکھیں. تو لہٰذا کیئرفل ہو کے اپنی بکس پڑھنی ہے، کیونکہ یہ بکس جو ہے نا بعض اوقات کسی ایسے رائٹر کی، اسپیشلی آن لائن جو آپ جاتے ہیں تو اس میں بعض اوقات کوئی ایسی چیز آپ کے ہتھے لگ جاتی ہے کہ کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا کہ وہ کیسے ایک زہر کی طرح آپ کے اندر اتر جاتی ہے. تو اللہ کریم ہمیں صحیح عقیدے والا بنائے، اور خیر سے خیر کی ہستیوں سے ملائے، اور قرآن و سنت کے مطابق انشاءاللہ زندگی بسر کرنے کی توفیق دے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کھانے پینے کے بارے میں ہم پڑھ رہے تھے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت بی بی عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں کہ میں پانی پیتی یا ہڈی چوستی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیتی. آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسی مقام سے پانی نوش فرماتے اور ہڈی سے گوشت نکال کر اسی مقام سے کھاتے جہاں سے میں کھاتی پیتی. یہ صحیح مسلم میں ہے، نسائی میں بھی یہ واقعہ ہے. تو کسی عام انسان کا بھی جھوٹا کھا سکتے ہیں، بھی پی سکتے ہیں، اس سے محبت بڑھتی ہے اور اس سے برکت آتی ہے. اور حضرت ابو ایوب انصاری فرماتے ہیں ہم رات کا کھانا بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیج دیتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا بچا ہوا کھانا جو واپس آتا، تو اسی مقام سے میں اور میری بیوی جہاں جہاں سے آپ کا ہاتھ لگا ہوتا تھا ہم وہاں سے کھاتے. اور حضرت ابن عباس سے ہے کہ اپنے بھائی کا جھوٹا کھائیے اور پیئے، اس میں شفا اور برکت ہے. یہ سیرت شامی میں ہے. حضرت عمر بن خطاب فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل کر کھایا کرو، الگ الگ مت کھاؤ، کیونکہ جماعت میں برکت ہوتی ہے. یہ ابن ماجہ میں ہے. حضرت وحشی بن حرب سے روایت ہے کہ لوگوں نے کہا اے اللہ کے رسول ہم کھاتے ہیں ہمارا پیٹ نہیں بھرتا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم لوگ شاید الگ الگ کھاتے ہو. انہوں نے کہا ہاں. آپ نے فرمایا مل کر کھاؤ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ، اس میں برکت ہوگی. حضرت جابر سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک محبوب ترین پسندیدہ کھانا وہ ہے جس میں بہت سے لوگوں کے ہاتھ ڈلے ہوں، مل کے ایک پلیٹ میں کھائیں. اس سے محبت بھی بڑھتی ہے، برکت بھی ہوتی ہے. جب ہم کہہ رہے ہیں خاندان ٹوٹ رہے ہیں، بہن بھائی بیوی بچے وہ جتنے زیادہ، ایک تو ہمارے گھروں میں دیواریں بہت سے آتا ہیں، کمرے ہی کمرے کمرے ہی کمرے، وہ ایک حجرہ، ایک سین، ایک کمرہ، ایک برآمدہ، ایک باتھ روم، وہ سارا سسٹم ختم ہو گیا. یعنی جہاں بندر بانٹ شروع ہوئی ہے وہاں آ کے دل کے بھی ٹکڑیاں ہو گئی ہیں. تو لہٰذا اب کھانا تو کم از کم رمضان میں تو ہم اکٹھے ہیں ایک جگہ بیٹھ کے کھائیں. حضرت انس سے روایت ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی تنہا کھانا نہیں کھایا. اور کھانے کی یعنی جب نوبت آئے تو آپ دیکھیں، آپ دوسروں کو آفر کریں،
یہ بہت ہی خود غرضی سی لگتی ہے نا کہ اپنی تھالی اٹھا کے کھانے لگ جائے نا، کیونکہ آپ نے منع فرمایا ہے، کیونکہ اس سے بندہ حریص لگتا ہے نا، اپنی اصلاح کرنی چاہیے۔ اور حضرت عمر سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مل کر کھانا کھاؤ، الگ الگ نہ کھاؤ، کیونکہ جماعت کے ساتھ کھانے میں برکت ہے، یعنی جتنے لوگ ہوں گے اتنی زیادہ برکت ہوگی۔ ایک اور روایت میں حضرت بی بی عائشہ نے فرمایا، بخاری شریف میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر جماعت کھڑی ہو جائے، کھانا آ جائے تو پہلے کھانا کھا لو، یعنی اگر نماز کا وقت ہے لیکن کھانا لگ گیا اور بندے کا دھیان کھانے میں لگا ہوا ہے اور وہ بے دھیان نماز پڑھے گا نا، تو لہٰذا اگر ایسا ہے تو پہلے کھانا کھا لو۔ ایک اور روایت صحیح بخاری میں ہے کہ اگر شام کا کھانا آ جائے، جماعت کھڑی ہو تو پہلے کھانا کھاؤ۔ جیسے کچھ لوگ کھجور کھائی، نماز کے لیے دوڑے، فٹافٹ ٹھا ٹھا فرض پڑے اور بھاگ کے آ کے پھر ٹک کے کھانا افطاری کی۔ اگر ایسا لگتا ہے کہ دل پیچھے اڑا رہے گا تو پلیز آپ کھا کے پھر تسلی سے نماز پڑھیں، توجہ والی نماز پڑھیں، کیونکہ علامہ عینی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کے بارے میں لکھا ہے کہ یہ حکم اس وجہ سے ہے کہ قلب فارغ ہو جائے اور دھیان کھانے میں نہ لگا رہے۔ حضرت سہیل فرماتے ہیں کہ ہم لوگ جمعہ کے دن جمعہ کے بعد کھانا کھاتے اور کیلولہ کرتے تھے، یہ صحیح بخاری میں ہے۔ کیلولہ کرنا اور جمعہ نماز کے بعد کھانا کھانا یہ بھی مستحب ہے۔ اور حضرت عباس فرماتے ہیں کہ دن کو سو کر رات کی عبادت پر قوت حاصل کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دن کو سو لیں گے تو رات کو تراویح، تہجد، قیام اللیل یہ مل جائے گی نا۔ اور حضرت انس سے روایت مرفوعاً ایک روایت ہے کہ آپ نے فرمایا کہ شیطان کیلولہ نہیں کرتا۔ آج لگتا ہے کہ ہمارے والیوم کے ساتھ کوئی گڑبڑ ہے، اللہ پاک رحم فرما دیں اور فضل کرم کر دیں، انشاءاللہ اس کی رحمت ہو جائے۔ تو درود شریف آپ پڑھیں تاکہ اللہ کریم انشاءاللہ اپنی رحمت کریں۔ اللہم صلی اللہ سیدنا محمد، وہ قبول ہوتی ہیں۔ تو دعائیں قبول ہونے کے لیے یعنی ہر بندے کی دعا قبول ہوتی ہے، وہ مومن ہے، ایون اللہ کریم تو بیٹا جو اس کے نہیں ماننے والے ان کی بھی قبول کرتا ہے۔ تو درود کو بس پڑھنے کے تھوڑے پروٹوکول ایٹیکیٹس ہیں کہ درود شریف ضرور اول آخر پڑھیں، کیونکہ حضرت عمر خطاب فرماتے ہیں کہ دعا جو ہے زمین اور آسمان کے درمیان معلق رہتی ہے، یعنی شرف قبولیت تک نہیں پہنچتی جب تک کہ آپ اس کے اول آخر درود شریف نہ پڑھیں۔ تو عاجزی اختیار کریں دعا مانگتے ہوئے، بہت زیادہ الفاظ تکلف ہونا ضروری نہیں ہے، بلکہ عاجزی کے ساتھ، جتنی عاجزی کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ اور جو بزرگ ہیں وہ ایسے دعا مانگتے ہیں کہ آنکھیں بند کر کے پرسکون ہو کے بیٹھ جاتے ہیں، ہاتھ کو سامنے کھلا رکھتے ہیں، ذہن کو ہر خیال سے پاک رکھ لیتے ہیں، اور ایسا تصور ہوتا ہے کہ اللہ کریم ہمیں دیکھ رہے ہیں، جو ہم مانگ رہے ہیں اللہ کریم ہمیں عطا کر رہے ہیں، یعنی ذہنی یکسوئی کے ساتھ اللہ پاک سے توجہ کے ساتھ دعا مانگی جائے۔ وہ ہے نا کہ ہم تو مائل بے کرم ہے، کوئی سائل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے راہ رو منزل ہی نہیں، تربیت تو ہے جوہر قابل ہی نہیں، جس سے تعمیر ہو آدمی کی وہ گل ہی نہیں۔ تو لہٰذا ہمارے میں کمیاں ہیں، دعا عاجزی سے، تسلی سے، قبلہ رخ ہو کے، باوضو ہو کے، اور اس سے پہلے کوئی نیکی کا کام کر لیا کریں، کوئی خیر کا کام، کوئی صدقہ ڈال لیا، 2 نفل پڑھ لیے، ماں باپ کو خوش کر لیا، ان کے سر پہ پاؤں پہ تیل لگا دیا۔ تو ایک بچی نے پوچھا ہے کہ ہماری زبان کی تیزی رمضان میں بھی ختم نہیں ہو رہی، یہ زبان ہی تو مروائے گی بیٹے، وہ کہاوت ہے نا کہ یہ زبان گدھے پہ بھی بٹھواتی ہے اور گھوڑے پہ بھی، اب بندے کے بس میں ہے کہ کس پہ بیٹھے۔ تو میں آپ کو حضرت حذیفہ سے ایک روایت جو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنی زبان کی تیزی کی شکایت کی، تو آپ نے فرمایا تم استغفار سے کہاں غفلت میں پڑے ہوئے ہو، میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں۔ تو گویا زبان کی تیزی ختم کرنا چاہتے ہیں تو اپنی استغفار کو بڑھا دیں۔ اور ایک دوسری روایت میں ہے کہ جب میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ میری زبان گھر والوں کے بارے میں تیز ہوتی ہے، مجھے ڈر ہے کہ یہ لوگ مجھے آگ میں داخل کروا دیں گے اس زبان کے ذریعے، تو آپ نے فرمایا میں روزانہ 100 مرتبہ استغفار کرتا ہوں
تم بھی استغفار کرو، استغفار کی کثرت سے زبان کی تیزی جاتی رہتی ہے. توبہ کیا کریں. میں نے آپ کو یہ بھی بتایا زبان پہ سے صدقہ وار کے آپ ڈبے میں ڈالا کریں. اور حدیث مبارکہ میں ہے کہ جن خواتین کو غصہ آتا ہے، زبان تیز ہو جاتی، سورت نور سیکھیں انشاءاللہ، کیونکہ حدیث میں ہے کہ اپنی عورتوں کو سورت نور سکھاؤ اور انہیں چاندی اور سونے کے زیور پہناؤ، یعنی ان کی لاڑیاں بھی کرو لیکن انہیں سورت نور بھی سکھاؤ. تو زبان کی تیزی ختم کرنے کے لیے ذکر بڑھائیں، استغفار بڑھائیں، اور اللہ کریم آپ کی زبانوں کو مٹھاس عطا فرمائیں. انشاءاللہ آپ لوگوں سے راضی ہو جائیں، امت کے جنوں انس کے راضی ہو جائیں، اور امت کے لیے دعا مانگا کریں. جب امت کے لیے مانگیں گی تو انشاءاللہ آپ کی طرف بھی رحمتیں برکتیں انشاءاللہ متوجہ ہوں گے، مستجاب الدعوات بھی ملے گی، علم اور حلم بھی ملے گا، اور صبر بھی ملے گا انشاءاللہ العزیز. اور کلونجی کے بارے میں پوچھا گیا ہے کہ کیا رمضان میں بھی سحری میں کلونجی کھائیں؟ سنا ہے گرم ہوتی ہے. جی کوئی گرم نہیں ہوتی، 7 دانے کھائیں. آپ نے کوئی چمچ تھوڑی کھانی ہے، ٹی اسپون تھوڑی کھانی ہے. تو 7 دانے کلونجی اپنے ٹیبل پہ دسترخوان پہ رکھیں اور پہلے کلونجی کھائیں، پانی پئیں. انجیر کھجور سحری میں ضرور کھائیں، کیونکہ حدیث مبارکہ میں ہے کہ کھجور بہترین سحری ہے. ہم نے صرف افطاری سمجھ لیا ہے، افطاری بھی ہے لیکن سحری میں بھی کھائیں، اس سے تسلی آپ کو ہوگی. اور کلونجی تو اتنی، اس کو کلونجی بھی کہتے ہیں اور کلونجی بھی کہہ سکتے ہیں، بلیک سیڈز ہیں. تو کسی نے یہ بھی پوچھا تھا کہ آپ نے ایک دفعہ فرق بتایا تھا کہ پیاز کے جو بیج ہیں کالے اور کلونجی میں فرق کیا ہے. تو فرق بڑا آسان ہے کہ آپ نے اس کو کلینک ٹیشو پیپر پہ رکھنا ہے، بیج کو جو آپ کے پاس ہاتھ سے رگڑنا ہے. اگر تو ٹیشو پیپر کے اوپر یا پیپر ٹاول کے اوپر تیل سا لگ جائے گا نا، آئلی ہو جائے گا، تو وہ کلونجی ہے. اور اگر وہ آئلی نہیں ہوگا، ڈرائی رہے گا، تو وہ پیاز کے بیج ہیں، اسے بیک یارڈ میں ڈالیں. آج کل پیاز اگ رہے ہیں، ٹھیک ہے نا، اور باہر سے آرگینک پیاز اپنے پکوڑوں میں ڈالیں. تو کلونجی کا تیل بھی نکالا جا سکتا ہے، اور نکلا ہوا بھی ڈراپر میں بازار میں عام مل جاتا ہے. آپ کلونجی کا تیل ہے اسے نیم گرم پانی سے تھوڑا مکس کر کے اگر آپ سر پہ مساج کریں گے نا، سر درد دور ہو جاتا ہے، نزلہ زکام دور ہو جاتا ہے. اور یہ اگر آپ کلونجی کے دانے باقاعدگی سے کھائیں گے تو بدن کی ڈرائینس ختم ہو جاتی ہے. اور اگر آپ کے جسم پہ چھوٹے چھوٹے مولز تیل ہے نا، کلونجی کا تیل لگانے سے وہ ختم ہو جاتے ہیں. اور اگر آپ کلونجی کو گرائنڈ کر لیں، پیس لیں نا، اور اس کو غرارے کریں تو دانت کا درد دور ہو جائے گا. یعنی گرم پانی میں کلونجی کا پاؤڈر ڈال کے نا تو منہ میں گاگلز کریں اور پھر الٹی کر دیں، تھوک دیں باہر، تو اس سے دانت کا درد دور ہو جاتا ہے. لیکن اس کے بعد پھر تھوڑی دیر کچھ کھائیں پیئیں نا، بہتر ہے یہ رات کو کریں. اور کلونجی میں اگر تھوڑا سا ونیگر سرکہ ملا لیں تو یہ آپ کے گلے کا ریشہ، بلغم، کھانسی دور کر دیتا ہے. کلونجی کی دھونی بھی دی جاتی ہے، تھوڑی سی کلونجی ڈالیں، توے کے اوپر نیچے آگ دلا دیں. یہ جدید طریقہ ہے، ویسے تو کلونجی کا یہ ہے کہ اس میں کوئلہ رکھا جائے. اب یہاں ہم کیا کریں گے، تو کیا کرنا ہے، اس کو توے کے اوپر رکھے، اس میں سے دھواں نکلنے لگ جائے گا نا، تو وہ گھر میں دیں کلونجی کی دھونی. یہ فالتو کا کوئی اگر آپ کو لگتا ہے کوئی جراثیم یہ وہ اس سے ختم ہو جاتے ہیں. اور ویسے بھی جہاں پہ دھونی دی جاتی ہے خوشبو عود وغیرہ کی، وہاں سے شیطان بھاگ جاتا ہے، بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اور کلونجی کا پاؤڈر جو ہے وہ سرکے میں ملا کے اگر آپ اپنی برس وائٹ داغوں پہ لگائیں تو برس دور ہو جاتے ہیں، اس کے داغ مٹ جاتے ہیں. اور اگر شہد میں ملا کے شہادت کی انگلی کے ساتھ بسم اللہ الرحمن الرحیم کے ساتھ روز چاٹے تو اس سے بہت سی بیماریاں دور ہو جاتی ہیں. اگر نہار منہ اس کو چاٹیں تو کچھ قطرے آپ دودھ میں ڈال کے بھی پی سکتی ہیں، اس سے سانس کی نالی صاف ہو جاتی ہے. رات کو جیسے دودھ پیتے ہیں نا تو اس میں گرم دودھ میں آپ کچھ قطرے کلونجی کا تیل ڈال لیں. اور اگر کسی کو یورین کا پرابلم ہے کہ پیشاب بند ہو گیا ہے تو تھوڑا سا آپ چند قطرے کلونجی ڈال کے نا گرم پانی میں یا دودھ میں کسی چیز میں وہ پی لے تو اس سے بہت یعنی آپ کو ریلیکسیشن ملے گی اور آپ کا یورین اچھی طرح سے پاس ہو جائے گا اور تکلیف نہیں ہوگی انشاءاللہ. تو اللہ کریم ہماری حاضری کو لگائیں، ہمارے بیٹھنے کو قبول فرمائیں، ہمیں معاف کر دیں، اور جو ہمیں رکاوٹ آئی ہے اس لیسن کے دوران، اس لیکچر کے دوران، اللہ کریم اس کی خیریں برکتیں جو ہم سے مس ہوئی ہیں ہمیں انشاءاللہ عطا فرمائے، راضی ہو جائے، معاف کر دے. اللہم انی اسألک و اتوجہ الیک بنبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. نبی رحمتی یا محمد انی اتوجہ بک الی ربک ان تقضی حاجاتی. اللہم انک ملیک مقتدر ما تشاء من امر یکون. لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین.
اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم ارحم امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اللهم اغفر امتی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. استغفر اللہ العظیم استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیک. اللہ سنے معاف کر دیں، کرم فرما دیں، اپنی رحمت کے دروازے کھول دیں. اللہ کریم جو ہم دعا مانگیں اسے ہمارے لیے، ہماری قیامت تک کی نسل کے لیے، پوری امت کے جن و انس کے لیے سدا قبول فرما کے رکھیں. ہمارے پیاروں کے لیے، ہمارے ماں باپ بہن بھائیوں کے لیے، اور وہ جو قبروں میں سو چکے، اللہ کریم ان کی بے بسیوں پہ ترس کھائیں، اور بشری تقاضوں کے تحت ان سے اگر کوئی کمیاں کوتاہیاں ہو گئی ہیں انہیں معاف فرما دیں، کرم کر دیں. زمین کے اوپر زمین کے نیچے نرمی کا معاملہ فرمائیں. اللہ کریم وبا بہت پھیل رہی ہے، میرے کریم مالک، میرے کریم مالک معاف کر دیں. اشرا استغفار ہے اللہ کریم، ہم آپ سے اجتماعی توبہ کرتے ہیں. اللہ کریم معاف فرما دیں اور امت پہ کرم کر دیں اور اس وبا کو عافیت سے ٹال دیں. اللہ کریم جو بیمار ہیں اللہ کریم انہیں دائمی شفا عطا فرمائیں. اللہ کریم ان کی بیماری کو ان کے گناہ دھونے کا باعث بنائیں، ان کا قرب الہی کا باعث بنائیں، اور اللہ کریم ان کی نسلوں سے پریشانیوں کے دور کرنے کا مداوع بنائیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے مالک، اے میرے کریم آقا، ہر ایک کی عبادات جو بھی ہو رہی ہیں، جس جگہ پہ بھی کائنات میں جن و انس میں ہو رہی ہیں، اللہ کریم ہر عبادت قبول فرمائیں اور اپنی رحمت سے عبادت میں اخلاص عطا فرمائیں. اللہ کریم ہماری زبانوں کی تیزیاں، جھگڑے، گالی گلوچ، اس سے ہمیں نجات دیں، گھریلو جھگڑوں سے نجات دیں. اور اللہ کریم سر جھکا کے اللہ کریم اطاعت کے ساتھ چلنے کی توفیق عطا فرمائیں. اللہ کریم اپنے علم میں سے علم عطا فرمائیں، اپنے حلم میں سے حلم عطا فرمائیں، خاتمہ بالخیر عطا فرمائیں، اپنی معرفت عطا فرمائیں. اللہ کریم نسلوں کو بے جوڑ رشتوں سے اللہ کریم بچا لینا، غیر فطری غیر کلمہ گو جوڑوں سے بچانا، اللہ کریم بے اولادیوں سے بچانا، طلاقوں، خودکشیوں، ڈپریشن سے بچانا، جھگڑوں سے بچانا. اللہ کریم گھروں میں سکھ، چین، سکینیت اور عافیت نازل فرمائیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، ہر نبی کی دعا پہ ہم آمین کہتے ہیں، ہمیں اس میں سے حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں. اور بالخصوص نبی آخر الزمان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعا پہ ہم آمین کہتے ہیں. اللہ کریم ہمیں اس میں حصہ اور تاثیر عطا فرمائیں. اے میرے کریم مالک، اے میرے سونے آقا، دعا مانگنے کا سلیقہ نہیں، آپ کو دینے کے سارے طریقے پتہ ہیں. اللہ کریم آپ سورت طلاق میں فرماتے ہیں کہ میں وہاں سے دوں گا جہاں سے تمہارے گمان میں بھی نہیں ہوگا. تو اللہ کریم ہر دعا مانگنے والے کی جھولی میں بے گمان اس کو رزق، علم، حلم، جسمانی، روحانی، صحت، تندرستی، عافیتیں، رزق عطا فرمائیں. اللہ کریم اپنی رحمتوں کا نزول فرمائیں، قرآن کا عشق اور محبت عطا فرمائیں. اللہ کریم سجود میں عاجزی عطا فرمائیں. اللہ کریم عبادت کے زوم سے بچا لینا، تکبر سے بچا لینا. اللہ کریم معاف کر دینا. زندگی میں بہت کمیاں کوتاہیاں ہوئیں، اللہ سنے معاف فرما دیں، کرم کر دیں، معاف فرما دیں، کرم کر دیں، معاف فرما دیں، کرم کر دیں. راضی ہو جائیں اور اپنی رضا میں راضی رہنے والا بنائیں. اللہ کریم ہمارے گھروں کی حفاظت، اللہ کریم ہمارے بچوں کی حفاظت، ان کی گاڑیوں سواریوں کی حفاظت، ان کے علم کی حفاظت فرمائیں. اے میرے کریم مالک، گھروں کو جھگڑوں سے بچانا، اچانک کی بری خبروں سے بچانا. اللہ کریم ہم پردیس میں ہیں، ہمارے دیس کی ہمیں اچھی خبریں سنائیں اور اس دیس کو بھی قائم دائم رکھیں. اللہ کریم ہمارے پیارے پاکستان پہ رحم فرمائیں، اس کے گلی کوچے بازار، ایٹمی نظام، فوج، بادشاہوں، حکمرانوں، وزیروں، مشیروں سب کی حفاظت فرمائیں. اور بالخصوص اللہ کریم کرونا سے اللہ کریم جو مددگار ہیں، وہ ڈاکٹرز، وہ فرنٹ اینڈ کے جتنے بھی اللہ کریم مجاہدین، اللہ کریم ان کو قبول فرمائیں، ان کی حفاظت فرمائیں، ان کی زندگیوں میں برکت ڈالیں، ان کے ہاتھوں میں مسیحائی عطا فرمائیں اور ان کی حفاظت کا خاص انتظام فرمائیں میرے کریم مالک. اور عوام کی بھی حفاظت فرمائیں.
اللہ کریم انڈین کے اقلیت مسلمانوں پہ بہت سارا رحم فرمائے، کشمیری مسلمانوں پہ رحم فرمائے، اللہ کریم اپنے حرم پاک کی حفاظت فرمائے، وہ در کھولیں امت کے لیے، اللہ کریم حجاز مقدس بیت المقدس کی حفاظت، اللہ کریم امریکہ، اسپین، اٹلی، اللہ کریم بہت مخلوق اللہ کریم بہت پریشان اور دکھی اور خوف زدہ ہے، اللہ کریم معاف فرما دیں، اللہ کریم معاف فرما دیں، کرم فرما دیں اپنی